اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج پیغام جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں یوم قدس کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اس آخری جمعے میں جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یوم قدس ایک عالمی آواز ہے جسے حضرت آیت اللہ روح اللہ خمینی نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے، عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے، ظالم و جابروں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اور یکجہتی کا پیغام دینے کے لیے یوم قدس کا اعلان کیا تھا۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم قدس منایا جاتا ہے۔ یوم قدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے مظلومین سے ہمدردی اور ظالموں سے اظہار برات کیا جائے۔ مظلوموں سے ہمدردی اور ظالموں سے اظہار برات یہ قرآنی فرمان ہے، یہ اہل بیت کی سیرت ہے، یہ انبیاء مرسلین کا راستہ ہے، یہ انسانیت کا راستہ ہے، یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ انسان کے انسان پر حقوق ہیں، انہی حقوق میں سے یہ ہے کہ انسان اگر مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اسے دبایا جا رہا ہے، اسے ستایا جا رہا ہے، تو بحیثیت انسان ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ مظلوموں کا ہمیں ساتھ دینا ہے اور ظالموں کے خلاف آواز احتجاج کو بلند کرنا ہے۔ اسی کو یوم القدس کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی عالم انسانیت پہ ظلم ہو رہے ہیں، ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام یوم قدس ہے۔ یہ عالمی تحریک ہے، یہ انٹرنیشنل قدس ڈے منایا جاتا ہے تاکہ ایک دن میں ایک وقت پر لوگ بیدار ہوں اور ظالموں کے خلاف اظہار برات کریں اور مظلوموں سے ہمدردی کریں۔ بحیثیت انسان ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں۔ جب بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری ہے تو ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اگر مومن ہیں، ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں، تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام عالم انسانیت اس دن کو یوم قدس کے طور پہ مناتی ہے اور ظالموں سے اظہار برات کرتی ہے اور مظلوموں کے ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ بحیثیت انسان پہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں اور ظالموں کے خلاف اٹھیں۔ ہر انسان عبادت کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے اور آپ نے، تمام عالم اسلام نے عبادتیں کی ہیں، روزہ رکھا ہے۔ یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ فلسفہ روزہ یہ تھا تاکہ غریبوں کی بھوک و پیاس کا تمہیں احساس ہو سکے۔ عبادت الہی بجا لائے ہیں۔ اس عبادت الہی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے واجبات ادا ہوں اور واجبات ادا کرنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں داخلہ مل جائے۔ تو جنت میں داخلہ اگر چاہتے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اگر مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ظالموں کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، مظلوموں سے ہمدردی کرتا ہے، تو وہ شخص ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہم جنت کی تمنا لیے بیٹھے ہیں، جنت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر جنت میں رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے شامل ہونا چاہتے ہو کہ رسول اللہ کی صحبت مل جائے، رسول اللہ کا جوار مل جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا جو مظلوم کا ساتھ دے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی مسلمان کو آواز دے کہ مسلمان ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں اور مسلمان اگر اسے جواب نہیں دیتا ہے تو وہ بندہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان تمہیں مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے پکارے، وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ اپنے شہر کا ہو یا پردیس کا ہو، اس کی فریاد پہ ہر مسلمان کو
ضروری ہے کہ وہ اس کی آواز پہ لبیک کہے، اور اگر کوئی مسلمان اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے تو دنیا بھر میں جہاں سے بھی کوئی فریاد کرے، کوئی مظلوم اگر آہ بلند کرے، کوئی مظلوم مدد کے لیے پکارے، تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی آواز پہ لبیک کہیں، اس کا ساتھ دیں، اس سے اظہار ہمدردی کریں اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ رسول اللہ کے جانشین امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے لال، تم لوگ ظالموں کے خلاف رہنا اور مظلوموں کے ہمدرد بن کے رہنا۔ تو اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالموں کے خلاف رہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوست کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہے جو ظلم سے روکنے والا ہو۔ اگر ظلم ہو رہا ہے تو دوست کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں ظلم سے روکے گا اور تمہیں نیکی اور احسان کے میں مددگار ہوگا۔ تو اگر ہم دوستی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، عالم اسلام سے دوستی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو عالم اسلام میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ہمیں روکنے کی ضرورت ہے اور ہمیں نیکی اور احسان میں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یوم القدس جو منایا جا رہا ہے، یہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، یہ ہم لوگوں کا حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اور قبلہ اول جو ظالموں کے ہاتھوں میں ہے اسے جو ہے آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ یہ یوم قدس کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے منایا جاتا ہے کہ یہ اسرائیلی، یہ امریکہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی ظلم ہوگا بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت مومن، بحیثیت محب اہل بیت، بحیثیت شیعان حیدر کرار، ہم سب کی ذمہ داری بنے گی کہ ہم جو ہے آواز اٹھائیں، ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں، باطل پرستوں کے خلاف آواز اٹھائیں، مظلوموں کے ہمدرد بن کر آئیں۔ اس لیے کہ پیغمبر کے جانشین نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، اپنے اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں کہ ظالموں کے خلاف رہنا، مظلوموں کے ہمدرد بن کے رہنا۔ اور امام نے فرمایا تھا کہ دوست وہ ہے جو برائیوں سے روکے، جو ظلم سے روکے، تمہیں نیکیوں کی طرف جو ہے راستہ دکھائے، نیکیوں میں تمہارا ساتھ دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی مومن کے کام نہ آ سکے۔ مومن اگر مظلوم مومن کی مدد کر رہا ہے تو یہ اس کا مدد کرنا جو ہے یہ 1 مہینے کے روزے سے افضل ہے اور مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی مومن کسی بندے مومن کی مدد کر رہا ہے، کسی مومن مظلوم کی مدد کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے، آواز پہ آواز ملا رہا ہے، اس کی دلجوئی کر رہا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے، اللہ اس کے دین اور دنیا میں جو ہے اس کی نصرت کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم بندگان خدا کے لیے، ہم بندے مومنین کے لیے، ہم بندے مسلمین کے لیے جو مظلوم ہے، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جس پہ ستم ڈھایا جا رہا ہے، جن کو ستایا جا رہا ہے، اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہماری یہ مدد ان سے اظہار ہمدردی کے لیے ہے، ہماری یہ مدد ان سے جو ہے اظہار بیزاری ہے کہ جن لوگوں نے ان پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دین و دنیا میں برکت دینے والا ہے اور ہماری نصرت کرنے والا ہے۔ مظلوموں کا ساتھ کیوں دیں؟ ہم یوم قدس کیوں مناتے ہیں؟ ہم ریلی کیوں نکالتے ہیں؟ ہم احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ ہم ظالموں کے خلاف آواز کیوں بلند کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ میرا آخری جانشین جب پردے غیبت سے ظاہر ہوگا، جب وہ ظہور کرے گا تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، جب کہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام آئیں گے، ہم سب غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں، دنیا میں عدل و انصاف کو رائج کریں، تاکہ ظہور امام کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ یوم قدس رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے منایا جاتا ہے، اس کے بارے میں غلط فہمیاں بھی پیدا کی جا رہی ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیداری کا ثبوت دیں، ہم دور اندیشی کا ثبوت دیں، ہم اپنی عقلوں کا استعمال کریں، ہم اپنی فکروں کا استعمال کریں، ہم اپنے علماء کے قول پہ بھروسہ کریں، ہم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کریں کہ کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ یہ غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں کہ فلسطین والے تو اہل سنت ہیں، ہم شیعہ ہو کہ ان کی کیوں مدد کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو ہمارے سامنے قرآنی قصے ہیں، قرآنی نمونے موجود ہیں کہ جب جناب موسیٰ گئے تھے تو سامری نے جو ہے قوم کو بہکا دیا تھا، عمر عاص نے جنگ صفین میں مولا کے چاہنے والے کو بہکایا تھا، قرآن کے نام پہ بہکایا تھا، اور وہ وقت بھی آیا تھا کہ مولا کے ساتھ رہنے والے بہک گئے تھے۔ لہذا یہ تاریخی حقیقت ہے، ہمیں بیداری کا ثبوت دینا ہوگا، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، ہمیں حالات پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے، کوئی ہمیں بہکا نہ سکے، کوئی مظلوموں کے دکھ درد سے ہمیں دور نہ کر سکے، اس لیے کہ یہ آواز جہاں قرآنی ہے، جہاں اہل بیت کی ہے، وہیں روح اللہ خمینی کی آواز ہے۔ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے ایک شیعہ حیدر کرار کی آواز پہ آج دنیا بھر میں ہم جہتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور سب مل کر جو ہے یوم قدس منا رہا ہے، بلا تفریق و مذہب و ملت۔ ہر قوم اور قبیلہ جس کے دل میں انسانیت پائی جاتی ہے، جس کے دل میں جذبہ ایمانی پایا جاتا ہے، جس کے دل میں ہمدردی پائی جاتی ہے، آج وہ یوم قدس منا رہا ہے۔ اس میں شوشے، اس میں رخنہ اندازی، اس میں جو ہے بغاوت وہی لوگ کر رہے ہیں جہاں انسانیت نہیں پائی جاتی، جہاں ہمدردی نہیں پائی جاتی۔ ورنہ یہ تو قرآنی طریقہ ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دیا جائے، یہ تو الہی فرمان ہے کہ مظلوموں کے مددگار بن کر رہو، یہ تو خدا رسول چاہتے ہیں، یہ میں معصومین چاہتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہوں یوم القدس منائیں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ مظلوموں سے ہمدردی کے نام پہ گزاریں، ظالموں سے احتجاج کریں، ظالموں سے برات کریں اور مظلوموں کا ساتھ دیں۔ یہ ساتھ دینا ہمارے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے، یہ ساتھ دینا ہمارے انسان ہونے کا ثبوت ہے، یہ ساتھ دینا ہمیں مومن ہونے کا ثبوت ہے، یہ ساتھ دینا ہمارے جنتی ہونے کا ثبوت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم قدس کے طور پہ منائیں اور ظالموں سے اظہار بیداری کریں، مظلوموں کا ساتھ دیں۔ جو بھی مظلوم کا ساتھ دے گا، ہم تو مظلوم کربلا کے چاہنے والے ہیں، ہمیں تو مظلوموں کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت ستائے گئے ہیں، رسول اللہ کے بعد جناب سیدہ کو ستایا گیا ہے، سیدہ مظلومہ ہیں، مولا علی کو ستایا گیا ہے، مولا علی مظلوم ہیں، امام حسن علیہ السلام کو ستایا گیا ہے، امام حسن علیہ السلام مظلوم ہیں۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمیں احساس ہے کہ مظلوموں کے ساتھ کس طریقے سے ہمدردی کی جاتی ہے، ظالموں کے خلاف کس طریقے سے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ ہمیں بہترین موقع ملا ہے کہ ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ، دنیا بھر کے عالم انسانیت کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالموں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ توفیق خداوندی ملی ہے، یہ لطف خدا ہوا ہے کہ ہم ظالموں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں یہ جلوس ہو، جہاں جہاں یہ احتجاج ہو، وہاں شامل ہوں اور اپنے شامل ہونے کے اب ثبوت دیں، اس لیے کہ جو بھی شامل ہوگا وہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، وہ مومن ہوگا، وہ علی کا چاہنے والا ہوگا، وہ ظہور امام کا انتظار کرنے والا ہوگا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرا آخری جانشین جب ظاہر ہوگا تو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، یہ دنیا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اگر ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف کی
قائم ہونے کے لیے ہم کوششیں کریں، ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں، ظلم و جور کے خلاف آواز بلند کریں، عدل و انصاف کو راج کرنے کے لیے مانگ کریں۔ خدا ہماری خدمتوں کو قبول کرے، ہم سب کو خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام عالم انسانیت کے ساتھ یکجہتی اور محبت کرنے کا ہمیں پروردگار توفیق